اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 25 ربیع الاول۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور خاندان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی النسل اور عرب کے باعزت قبیلہ قریش کے خاندان بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی نسل میں سے کنانہ کو ممتاز بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو عزت عطا فرمائی، اور قریش میں بنی ہاشم کو امتیاز بخشا اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ خاندان بنو زہرہ کی معزز خاتون تھیں۔ پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صوبیہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے شرفاء کا دستور تھا کہ بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ وہاں کی صاف شفاف ہوا کی وجہ سے بچے صحت مند اور تندرست رہیں۔ اسی دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دادا عبد المطلب نے حوازن کے قبیلے بنی سعد کی ایک شریف خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ انہوں نے 4 یا 5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ سال میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لا کر والدہ آمنہ اور دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھی۔ عنوان نمبر 2، اللہ کی قدرت، انگوٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں انگلیوں کے مقابلے میں انگوٹھے کو طاقتور بنایا۔ اسی کی وجہ سے ہم کھانے کا لقمہ اٹھاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم قلم سے لکھتے ہیں۔ اس کے بغیر انسان کسی چیز کو مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا۔ کسی انگلی کے نہ ہونے کی وجہ سے انگوٹھا اس کا بدل بن سکتا ہے۔ یقیناً انگوٹھا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ دوسری ایک روایت ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دسترخوان بچھا کر کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میز پر اور نہ تشتری میں کھانا کھایا۔ پوچھا گیا، پھر کس پر کھاتے تھے؟ فرمایا، دسترخوان پر۔ بخاری کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے جب تک وہ دنیا میں رہے، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی موت تک باقی رہتی ہے۔ اچھا، اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اذان کے بعد مسجد سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں اذان سنی پھر وہ کسی ضرورت کے بغیر مسجد سے چلا گیا اور اس کا واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں تو وہ منافق ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اذان کی آواز سن کر بلا شرعی ضرورت کہ ایک سچے پکے مسلمان کی شان نہیں ہے کہ مسجد سے باہر چلا جائے۔ ایسا کرنا منافق کا عمل ہے۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، 2 خواہش مند شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 حریص ایسے ہیں جن کا دل کبھی نہیں بھرتا، ایک علم کا حریص جس کا دل کبھی نہیں بھرتا، اور دوسرا دنیا کا حریص، اس کا بھی کبھی دل نہیں بھرتا۔ مستدرک کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ یہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سورہ مطففین، آیت نمبر 4 سے 6 تک۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر قسم کے درد کا علاج۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بخار اور ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ دعا سکھاتے تھے: بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل ارق ناری ومن شر حر ناری۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لوگو، اللہ کے تم پر جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تم کو زمین اور آسمان سے روزی پہنچاتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ سورہ فاطر آیت نمبر 3۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔